مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء چبرجی ایم کالج سے سمناباد کی جانب بڑھیں تو آگے چبرجی چوک آتا ہے۔ اس کے درمیان میں مغلیہ دور کی عظیم یادگار چبرجی اپنے کم ہوتے محل وقوع مٹتے آثار کے ساتھ مگر پروقار انداز میں کھڑی نظر آتی ہے۔ دراصل چبرجی دو الفاظ چو یعنی چار اور برجی یعنی مینار یعنی چار مینار کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کبھی مغلیہ باغات میں انتہائی ممتاز اور وسیع ترین باغ کا دروازہ تھا جو مغل شہزادی زیب النساء کے نام سے منسوب ہے۔ چبرجی مغلیہ دور کی منفرد طرز تعمیر ہے۔ اس کے سٹرکچر میں مغلیہ اور قدیم اسلامی طرز تعمیر کے اشتراک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس یادگار کی ممتاز حیثیت اس کے میناروں کی وجہ سے ہے جس کی جھلک برصغیر پاک و ہند میں کہیں بھی دوسری عمارت میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ان میناروں پر گنبد بھی تعمیر کیے گئے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ اس یادگار میں استعمال ہونے والی سرخ اینٹیں اسلامی طرز تعمیر کی نشاندہی کرتی ہیں جن کو برصغیر میں کئی عمارات جیسے لال قلعہ اور بادشاہی مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس عمارت کا رقبہ اور تعمیراتی کام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ صرف یادگاری عمارت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ 1843 میں آنے والے سیلاب نے اس کے شمالی مغربی مینار کو نقصان پہنچایا اور یہ منہدم ہو گیا جبکہ اس کے مرکزی حصے میں دراڑیں پڑ گئیں جس کے بعد اس کو ممکنہ حد تک دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ تقریباً مغلیہ دور کی حالت میں دوبارہ بحال ہوا۔ اس یادگار کی تعمیر نو کا کام محکمہ آثار قدیمہ نے 1960 میں مکمل کروایا اور آج کل بھی اس کی دوبارہ رینوویشن جاری ہے۔ 1985 میں معروف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر اعجاز انور نے اپنے ایک مضمون میں اس یادگار کے حوالے سے یوں تحریر کیا ہے کہ چبرجی کا سب سے خوبصورت حصہ اس کی چہار مینار سے مماثلت ہے۔ یہ بالکل اسی طرز کے چار مینار ہیں جو حیدرآباد دکن میں 1591 میں محمد قلی نے تعمیر کروائے جو حیدرآباد میں چار شاہراہوں کے ملاپ کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ شاہراہیں حیدرآباد کے قدیم شہر میں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بعد میں اسی طرز کے مینار جہانگیر کے مقبرے میں بھی تعمیر کیے گئے۔ یہ طرز تعمیر اتنا مشہور ہوا کہ اس کا تجربہ تاج محل میں بھی کیا گیا مگر اس کی مجموعی ساخت وہی برقرار رکھی گئی ہے جو خاص طور پر مغلیہ طرز تعمیر کا خاصہ ہے۔ اس یادگار کا نچلا حصہ انتہائی سادہ اور اونچائی میں یہ انتہائی محنت سے تیار کردہ نقش و نگار سے مزین ہے۔ چبرجی کی تعمیر میں اینٹ کا استعمال اس دور میں اس کی ممتاز حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ چبرجی ہماری عظیم ثقافت کا ترجمان ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا یہ چبرجی پارک ہے نا، یہ تقریباً آج سے مغلیہ دور 350 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ اورنگزیب بادشاہ اورنگزیب نے تیار کری تھی اپنی بیٹی زیب النساء کے لیے۔ یہ اس زمانے میں اس کی بیٹی جو تھی نا بیمار ہو گئی تھی، جو ان کا مغلیہ دور کا حکیم تھا اس نے کہا اس کی جو بیماری کا حل ہے نا وہ دریا کے کنارے پر بیٹھنے سے بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس نے نا یہ اپنی بیٹی کے لیے چبرجی تیار کروائی تھی۔ وہاں اس کی بیٹی زیب النساء آگے بیٹھتی تھی، بالکل یہ دریا کنارے پر تھی، بالکل دریا کنارے پر، اور اس کے بیٹھنے سے روزانہ، لیکن اس نے کہا تھا یہ صبح کرنے نکلنے سے پہلے نا اس کی ٹھنڈی ہوا لینی ہے۔ ویسے تو اسی سے مطلب شہر کا نام مشہور ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ مل کے اس چیز کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ ہمارے لاہور کا نام اور پاکستان کی جو شان ہے وہ قائم رہے۔ یوں تو چبرجی کی تعمیر اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت واضح کرتی ہے مگر اس کے میناروں کے درمیان لکھی ہوئی آیت الکرسی کو دیکھ کر اس دور کے فنکاروں کے فن کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ كل أيام الصعب